السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ وہ ماہ مبارک مہینہ جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلامی سال کا پہلا نیا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا ہی یہ ہجری سال محرم کا یہ پہلا مہینہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوں سمجھیں کہ اس طریقے سے ہمارا جو 1446 جو چل رہا ہے، یعنی یہ نیا سال ابھی اسٹارٹ ہوئے، 8، 10، 13، 14 تاریخ ہے آج محرم کی۔ اس مہینے کے اندر بھی 14 تاریخ نکل گئے، بڑے تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے اور یہ سال بھی گزر جائے گا، لیکن ہر مسلمان کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال جو 1445 کا ہم نے ہجری جو ہمارا گزرا ہے، اور جو کوتاہیاں پچھلے سال ہم نے کری ہیں نماز روزے کے سلسلے میں اور دین سے دوری کے سلسلے میں، دین سے عدم محبت کے سلسلے میں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نیا سال ہمارا ہے نا، ہم اس سال جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ہم اس سال جو ہے اس کی اصلاح کر لیں، ان کمیوں کو دوبارہ نہ ہونے دیں۔ یہ اس سال ہمارا جو مہینہ جو سال شروع ہو، اللہ رب العالمین اس نئے سال کو ہمارے لیے امن و شانتی ہے نا، امن و شانتی اور عمل صالح کا سال بنائے، دنیا کے ہر بلا مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ رب العالمین تو ہمیں نجات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی، تاکہ لوگوں کو نفع اور بھلائی اور خیر کے کام پہنچاؤ۔ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود بھی ایمان والے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر خیر امت بنا کر کے پیدا کیا ہے نا۔ خیر امت، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، یہ ذمہ داری، خیر کی ذمہ داری ہے نا، اچھائی کی ذمہ داری ہے نا، اس کی تعلیم دینے کی ذمہ داری یہ سارے مسلمانوں کی ہے نا، اور برائی سے روکنا، برائیوں سے منع کرنا، ہر غلط چیز سے منع کرنا، روکنا، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے ہے نا
اس دنیا کے اندر بھیجا، اب اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو، جو نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کرو، اچھی بھلی بات کا حکم دو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے غلط کام سے لوگوں کو منع کرو۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کے اوپر ڈالی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر صاحب عقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ معاشروں کی اصلاح و تعمیر میں قوموں کی فلاح و کامیابی و ترقی چھپی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں جب تک مسلمانوں نے اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے رکھا، اپنے سماج کو اسلامی سماج بنائے رکھا، اس وقت تک مسلم قوم سربلندی سے سرفراز ہوتی رہی۔ جیسے جیسے معاشرہ تباہ ہو گیا، ویسے ویسے امت مسلمہ بھی اخلاقی زبونحالی کی جڑ پکڑتی چلی گئی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ فوز و فلاح و کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح ضروری قرار دیا ہے نا۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور اسی پاک اور بے عیب ذات سے اصلاح طلب کرنی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ جن گھناؤنے اعمال کا مرتکب تھا، قرآن و حدیث کا نور تھا جس نے تاریک معاشرے کو روشن کر دیا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، رذائل و فضائل کا لباس پہنا دیا کہ وہ لوگ شرافت، دیانت، محبت، اخوت، شرم و حیا، اخلاق فاضلہ کے پتلے بن گئے۔ ترقی کے زینے چڑھتے چڑھتے وہ اوج ثریا پر جا پہنچے، اور نجات آخرت کی بشارتیں انہیں قرآن نے سنائی۔ حکومت ربانی کا فرض کہ وہ قانون کے زور سے بدیوں کو مٹا کر معاشرے کی اصلاح کرے، اور علماء ربانی کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی اصلاح اور معاشرے کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرائے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے انہیں ڈرانا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک اعمال کا خوگر ہوں، برائیوں سے پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی صالح بنانے کی کوشش کرے، اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی فکر و جد و جہد کرے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں اس امت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تاکہ معروف کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ، وتؤمنون باللہ، اور خود بھی ایمان والے ہو۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ہے نا۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ہمیں اسلامی معاشرہ بنانا چاہیے، ہے نا۔ بچوں کو اسلامی تعلیم دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان سب ارشادات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدہ کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات و اطوار کو، معاملات کو شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن صرف ایمان اور اعمال کی فکر کافی نہیں ہے، بلکہ درجہ بدرجہ اپنے اہل خانہ، اہل و عیال، اہل محلہ، اہل شہر، بلکہ تمام لوگوں کو نیکی کی راہ پر لانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے
سورہ والعصر کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہ خسارے میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں، اچھے کام کرے، ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ مسلمان گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ معنی لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا میرے بھائیوں. تب تو ہم جو ہے نا صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ہی کافی نہیں ہوگا. اسی لیے ہے نا الا الذین آمنوا، عمل ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ضرور ہے، عمل صالح کرنا ضروری ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور جب آپ خود عمل کر رہے ہو تو اس چیز کی دعوت بھی دینا دوسرے لوگوں کو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب آپ دعوت دیں گے اسلام کی بات، توحید کی بات لوگوں کو بتائیں گے، شرک و بدعات سے لوگوں کو منع کریں گے، ہے نا، ان تمام چیزوں سے روکیں گے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بدعت ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے نا. جب آپ ان چیزوں سے منع کریں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے. اس پر کیا کرنا؟ اس پر صبر کرنا، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا لوگوں نے ستایا، گالیاں دی، پتھروں سے مارا، لیکن آپ صلی اللہ، کس لیے لوگوں نے ستایا، کس وجہ سے آپ کو گالیاں دی، کس بنا پر آپ کو پتھروں سے مارا گیا؟ محض توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، محض اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گالی کا جواب گالی سے نہ دیا، ان کے پتھر مارنے کا جواب پتھر سے نہ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالم قوموں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے رب العالمین یہ ہماری قوم ہمیں نہیں جانتی، ممکن ہے ان کے بعد آنے والی نسل اور قوم ہمیں جانے اور پہچانے. تو میرے بھائیوں، آپ دعوت کا کام کریں گے، اسلام کی بات، شریعت کی بات، قرآن و حدیث کی بات، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، شرک و بدعات سے منع کریں گے، ہے نا، تو آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے. اس پر آپ کا کام کیا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس پر جو ہے آپ کو صبر کرنا ہوگا میرے بھائیوں. سمجھ رہے ہیں؟ صبر و استقامت سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کا ادنا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر، کسی غلط کام کو دیکھے، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے مٹائے. اسے چاہیے، جو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے. اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے نکیر کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے مٹائے، یعنی دل میں برا جانے، ہے نا، کلن پیدا ہو اور اس برائی کو ختم کرنے کی فکر کرے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. کیا ہے؟ ہم اسے طاقت سے منع نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دل کے اندر تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا یہ آدمی غلط کر رہا ہے، منع کرنے پہ مانتا نہیں، لیکن ہم اپنے دل سے تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی برا کر رہا ہے، اتنا بھی تو کر سکتے ہیں. اور یہ روایت میں ہے کہ اس سے نیچے ایمان کا معمولی درجہ بھی نہیں ہے، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ ذمہ داری بلا امتیاز ہر امتی کی ہے، صرف مولوی صاحب کی نہیں ہے نا، پڑھے لکھے لوگ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ہے. اپنی آنکھیں کھلی رکھے، حالات کا جائزہ لے اور اپنے ارد گرد جہاں بھی کوئی اخلاقی
برائی اخلاقی کمی نظر آئے ہے نا، اس کو ختم کرنے کی اسے مکمل کوشش کرنی چاہیے ہے نا، اس برائی کے خاتمے کے لیے، اس برائی کو مٹانے کے لیے اس کی مکمل کوشش ہونی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی عمل کو قرآن و سنت کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس عمل میں کوتاہی برتنے پر سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیو، ترمذی کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ ترمذی کی روایت، فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، جب اس طریقے سے معاملہ ہو جائے گا ہے نا، برائیاں عام ہو جائیں گی، برائی کو منع کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے، تو پھر ہے نا سمجھنے کیا ہوگا، آدمی جانتے ہوئے بھی اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، برائیوں سے روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ منع نہیں کرتا، تو پھر جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو اس کے عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابكم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت، فرمایا کہ جو شخص بھی ایسی قوم میں ہو جن میں گناہ کیے جا رہے ہوں اور وہ اس کے مٹانے پر قادر ہوں، پھر بھی نہ مٹائیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔